الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ اتوار کو سفر نامہ تبوک کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ عمرے کے سفر میں مدینہ طیبہ سے تبوک جانے کا سفر ہوا۔ اس سفر میں کئی باتیں جو پیش آئیں پچھلی دفعہ عرض کی گئیں اور باقی باتیں انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی۔ تبوک کے لیے جو ہم روانہ ہوئے تھے تو جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ پیر کا دن تہجد کے وقت ہم روانہ ہوئے، تقریباً 4:15 لگ بھگ ایسا کچھ وقت تھا۔ مدینہ طیبہ سے نکلے اور تبوک کے پرانے راستے، ایک نیا ہائی وے بنا ہے، اس پہ نہیں گئے۔ تبوک کے پرانے راستے سے چلتے ہوئے ہم پہلے العلا پہنچے، پھر مدائن صالح علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر ہم عصر کے قریب، عصر کی اذانوں کے وقت تبوک شہر میں داخل ہوئے۔ اب مغرب اور عصر میں جو وقت تھا بس وہی ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم تبوک کی زیارات کو کر لیتے، اور اگلے دن صبح ہمارا کا جو پروگرام تھا وہ اور آگے جانے کا تھا، جو آج ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تبوک کے راستے میں ہمیں اور بھی کئی معاملات پیش آئے۔ مثال کے طور پر گوگل کے میپ پہ چلتے رہے اچانک کچے میں اتر گئے، اور تقریباً 8 کلومیٹر کا روٹ ایسا تھا جو انتہائی کچا، دشوار گزار، سڑک تھی ہی نہیں۔ اور یہ عجیب و غریب واقعہ تھا، اور حیران تھے کہ بھئی گوگل ایسی روڈ پہ کیسے لے آیا جہاں سڑک ہی نہیں تھی، بالکل سڑک نہیں تھی۔ اس طرح کچے سے ہم کو 6-7 کلومیٹر گزرے۔ اب پریشان تھے کیا کریں۔ اچھا، میپ میں نظر آ رہا تھا کہ 8 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ ہائی وے ہے، تو اس میپ ہی، گوگل ہی کو دیکھ کے ہم نے کہا بھئی 8-7 کلومیٹر جو بھی ہے اس کو کچے پہ گزارنا بہتر ہے بنسبت کہ واپس کہیں جائیں اور پھر کہیں سے گھوم کر آئیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ خیر ابھی ہم کچے پہ چل رہے تھے تو راستے میں کچھ گاڑیاں آئیں، 1-2 روکنے کی کوشش کی، کوئی عربی تھے وہ نہ رکے، ایک صاحب رکے، وہ خان صاحب تھے۔ ان سے پوچھا بھئی ہم نے تبوک جانا ہے، کیا کرے؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سیدھا چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سامنے بس آ جائے گا، روڈ آ جائے گا، قریب آ جائے گا۔ اس نے پھر حوصلہ دیا، اور چلتے چلتے اچانک ایک جگہ رکے، پہنچے نا، وہاں پہ جو ہمارے جو ڈرائیور صاحب تھے، حضرت کے خلیفہ ہیں، مدد ڈرائیور صاحب سے مراد جو گاڑی چلا رہے تھے، حضرت مولانا علیم صدیقی صاحب، انہوں نے وہیں بریک لگا لی اور رک گئے۔ میں حیران، بھائی کیا ہو گیا اچانک؟ تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی رکنے کی، اور رکے بھی ہوئے اور چل بھی نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی فرمانے لگے، مجھے کہا کہ آپ کے آنے کی اس وقت مجھے اطلاع بھی نہیں تھی کہ آپ نے مدینہ طیبہ کب آنا ہے۔ آپ کی اطلاع تو ہوئی آنے سے 15, 20, 25 روز پہلے ہوئی ہوگی، لیکن آپ کے آنے سے اس وقت جب مجھے اطلاع نہیں تھی، میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا، گاڑی میں چلا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی منظر میں نے دیکھا تھا کہ میں یہاں، تو میں اسی کو سارا دیکھ رہا تھا اور خواب کو سوچ رہا تھا کہ کوئی فرق تو نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں وہی تھیں جو مجھے خواب میں نظر آئیں۔ میں نے کہا حضرت پھر آپ کا خواب لے کر آیا، آپ کیوں گوگل آنٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ہوں کہ جی وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہ جی کدھر یہ لے آئی، آواز تھی اس کی عورتوں والی، پھر بعد میں انہوں نے پھر مردوں والی آواز لگا لی کہ جی یہ کون سا روٹ ہے، اور ہائی وے کو چھوڑ گئے، بڑے بڑے روڈ بنے ہوئے، یہ کدھر لے آئی ہے۔ وہ پہلے بھی تھوڑا پریشان تھے کہ چھوٹے روڈز پر آ رہے ہیں، اور یہ کچے پر آ گئے تو اور پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا بنا ہمارے ساتھ، کیونکہ مین ہائی وے تو بہت بڑا نیا بن گیا۔ ہم نے چونکہ العلا اور مدائن صالح جانا تھا، اس لیے مدینہ سے مین ہائی وے پہ ہم جا ہی نہیں سکتے تھے، نئے روٹ پہ ہمیں جانا ہی پرانے پہ تھا۔ پھر وہاں جا کے یہ خواب والا معاملہ ہوا، میں نے کہا آپ ہی کی وجہ سے تو گوگل ادھر لے کر آیا، گوگل کی کیا مجال تھی۔ خیر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر راستے میں نا عجیب و غریب پہاڑ تھے، ایسے پہاڑ کبھی کہیں نہیں دیکھے۔
الحمدللہ میں نے کوئی 8-10 ملکوں کا سفر کیا ہے، 10 سے زیادہ ملکوں کا، لیکن کہیں ایسے پہاڑ نہیں دیکھے. پاکستان میں بھی پہاڑ دیکھیں، ایسے کہیں نہیں دیکھے. عجیب و غریب ایک پہاڑ تھا، بالکل فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی نما. اب کسی پہاڑ کو دیکھیں تو اژدہا محسوس ہو، کسی کو دیکھیں تو کوئی جانور محسوس ہو، کسی کو دیکھیں تو کوئی جانور محسوس ہو، اور کسی پہاڑ کو دیکھیں تو محسوس ہو تو اہرام مصر جیسا لگتا ہے. ہر پہاڑ دوسرے سے مختلف اور انوکھا. ہم دیکھتے ہی رہ گئے اس پہاڑ کی خوبصورتی کو، اور اس جگہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے. بعض پہاڑ ایسے تھے نیچے سے چھوٹے اوپر سے بڑے، ٹیلے تھے. یہ نہیں کہہ رہا کہ گھمالیہ جتنے پہاڑ تھے، مطلب نیچے سے چھوٹے ہیں اور پھر بڑے ہو رہے ہیں. عجیب. بعد ایسے دیکھا کہ اوول شیپ میں پہاڑ ہے، اس کا ایک ٹکڑا، اس کے اوپر ایک اور اوول رکھا ہوا، اس کے اوپر ایک اور اوول رکھا ہوا، جیسے انڈے نما. ایک انڈا نیچے رکھ دیا، ایک اوپر وہ آگے پیچھے کر کے. ایسے بھی عجیب منظر نظر آئے. پھر بعض پہاڑ دیکھے کہ کئی رنگ، ایک پہاڑ میں 3 4 5 رنگ، تہ بتہ، ایک تہ الگ رنگ کی، دوسری تہ الگ رنگ کی، اوپر والی تہ الگ رنگ کی. اور پہاڑ پورا پکا سالڈ، لیکن نظر آ رہا ہے کہ الگ ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے کسی نے. تو عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہاں پہاڑ دیکھنے کو ملے، جو غالباً شاید کہیں اور دنیا میں نہ ہو. عجیب و غریب ہی منظر تھا کہ مختلف رنگوں کے عجیب و غریب پہاڑ تھے. بہرحال ان پہاڑوں کو ہم دیکھتے رہے. کئی دفعہ تو گاڑی روکی اور پہاڑوں کو دیکھتے رہے، اور کچھ عجیب، مطلب ایک ایسا لگا جیسے کہ مچھلی کا سر نکلا ہوا زمین سے. واللہ عالم کیا اس میں معاملات ہیں کہ خوبصورت بھی تھے اور عجیب و غریب بھی معاملات تھے. دیکھنے میں جو ہے نا وہ ان کی ڈیزائننگ بہت ہی منفرد تھی، اور ہر پہاڑ دوسرے سے جدا. کوئی پہاڑی سلسلے ایسے بہت کثرت سے ہر وقت نہیں تھے، کبھی سلسلے آ جاتے تھے، کبھی تھوڑے ٹیلے آ جاتے تھے. تو اس طریقے سے پرانے راستے پہ ہمارا یہ سفر چلتا رہا، اور راستے میں جو ہے نا مختلف واقعات اور بات چیت ہوتی رہی. اور چلتے ہوئے جو ہے، کیونکہ وہاں ہم نے سنا تھا کہ برف باری ہوئی ہوئی ہے، تو کچھ زیتون لے لیے تھے اور کچھ گرم چیزیں کھانے پینے کے لیے لے لی تھیں کہ سردی میں جائیں گے تو گرم چیزوں کو کھانے کا مزہ آئے گا. اور خیر برف باری کا تو بتا ہی دیا تھا پچھلی دفعہ کہ برف باری تبوک میں نہیں ہوئی تھی. وہ واٹس ایپ والوں نے ویسے ہی چلائی، واٹس ایپ پہ ہمارے لوگوں نے ویسے ہی چلا رہے تھے. وہاں برف باری کا کوئی نشان نہیں تھا. بسم اللہ. ابھی مجھے سردی لگ رہی تھی تو گرم دودھ میں ہلدی ڈلوا کے منگوائی ہے. اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اینٹی بائیوٹک بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں. نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے پئیں تو بہت اعتبار سے اس کے فائدے ہیں. اس کو ہمیں استعمال رکھنا چاہیے. تاہم میں یہ بتا دوں کہ میں حکیم نہیں ہوں. اس قسم کی کوئی چیز بتاتا ہوں نا تو یہ میسج ٹی وی والے، یہ تو حافظ عمر صاحب بیٹھے ہیں، کل عبد المتین صاحب آئے ہوئے تھے ہیڈ آفس میں، کہنے لگے کہ آپ کا وہ زعفران والا بیان سن کے نا لوگوں کے مجھے میسج آتے ہیں کہ حکیم ابراہیم صاحب کا نمبر دے دیں. تو بھئی کوئی حکیم نہیں ہو، کوئی بات کہیں سے اچھی پتہ لگ گئی تو خود بھی عمل کر لی، کسی کو بتا بھی دی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقاعدہ حکیم ہوں. تو یہ بتانے کا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی استعمال کر لیں. اچھا خیر، ہم تبوک پہنچے کوئی 4 بجے کے لگ بھگ. پھر وہ پورا آپ کو سنا دیا تھا کہ پچھلی دفعہ کیا ان کے گھر میں ہوا. اب ہم تینوں چاروں جو زیارتیں تھیں نا تبوک کی، کون سی؟ ایک قلعہ تبوک، ایک وہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں میں پانی جو ہے نا وضو کر کے ڈالا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قبرستان جہاں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز تو ہم نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھی. اس کے بعد مقبرے کے پاس گئے. وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے ہمیں کافی وقت ہو گیا. اب ہم صبح 4:15 کے تقریباً نکلے ہوئے تھے، اور سفر ہی تھا، بے آرامی ہی تھی، اور بھوک بھی لگ رہی تھی. ان کے گھر ہم نے کھانا تو نہیں کھایا تھا. اب طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے کہا جناب اب چلیں، اب تو بھوک لگی ہوئی ہے. اب وہ کھانا کھاتے ہیں، اندھیرا بھی ہو گیا تھا. ایک چیز ہماری رہ گئی تھی. وہ کیا رہ گئی تھی کہ ایک اسٹیشن وہاں بنا ہوا ہے تبوک میں، جو ترکی دور حکومت، ان کا دور عثمانی کا ہے. جب ترک حکومت تھی، عثمانی حکومت، اس وقت کا وہاں بنا ہوا ہے. وہ یادگار میں سے ہے، اور وہاں سے یورپ ٹرین جایا کرتی تھی کسی زمانے میں. تو اس کو دیکھنا تھا، لیکن اندھیرا ہو گیا تھا. ہم نے کہا چلے بھائی صبح دیکھیں گے.
جاتے ہوئے بالکل دیکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا بھئی پہلے تو وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ جن کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تو اس کے لیے اصل آئے ہیں، اسٹیشن دیکھنے تو نہیں آئے۔ وہ دیکھا، اب اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن ادھر جانے کا فائدہ کتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، اور تھکن بھی تھی، بھوک بھی تھی۔ ہم نے کہا جی اب گھر چلتے ہیں۔ اب ان کے گھر چلے گئے، خوب ماشاءاللہ انہوں نے اکرام کیا ہوا تھا، انہوں نے بہت منع کیا ہوا تھا کہ بھئی اتنی ورائٹیاں نہ بنائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے 5-7 ڈشیں بنا لی ہوئی تھیں مختلف۔ خیر الحمدللہ بھوک بھی بڑی تھی، ہم نے بھی ڈٹ کے کھایا، بس یہ سمجھ کے کھایا ہے آج کھانا نہیں ہے ہم نے، خوب ڈٹ کے کھایا۔ پھر اس کے بعد وہ میٹھا بھی لے آئے، وہ بھی خیر کھا لیا۔ جب خوب کھا لیا تو ہم نے کہا جی اب تو پھر ہمیں گرین ٹی بھی چاہیے، قہوہ، تاکہ اس کو ذرا بہتر بھی تو ہونا کام۔ خیر اب ساتھ ہی عشاء کی اذانیں ہو گئی، کھانا کھانے کی تیاری، اس کے ساتھ ساتھ اب مسجد جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا تھا بھی تبوک میں آئے ہیں تو مغرب ہم نے پڑھی مسجد رسول میں، اور عشاء ہم یہاں کی کسی اور تاریخی مسجد میں پڑھیں گے۔ خیر وہ ہمت بھی نہیں تھی، اور کھانا کھا کے ہم نے کہا بھی عشاء یہیں پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد طارق صاحب سے کوئی بات چیت جو شروع ہوئی، انہوں نے ہمارے شوق کو اور بڑھا دیا۔ ہم جو مدینہ سے نکلے تھے، ایک تو تبوک کی نیت تھی کہ تبوک میں آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر جہاں سے مصر اور اردن نظر آ رہا ہے، فلسطین نظر آ رہا ہے، بالکل آخر پہ جا کے جہاں سمندر ہے، وہ بحر احمر کا وہ حصہ، اس کو بحیرہ قلزم کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر کر آئے تھے، اور فرعون وہیں غرق ہوا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سعودی عرب کے بالکل بارڈر پر ہے، اور شام کا وہ علاقہ ہے۔ شام اصل میں کیا ہے؟ آپ نے حدیثوں میں اور قرآن کے اندر بھی شام کا ذکر ہے، شام کا۔ وہی ملک شام آج کی جو باؤنڈری ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ملک شام بھی ہے، پھر شام کا علاقہ جو ارض مقدس کہا گیا قرآن مجید میں، یہ ترکی کے اندر بھی ہے، اردن میں بھی اس کا حصہ ہے، سعودی عرب میں بھی اس کا حصہ ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ تو یہ تو لائنیں آج بنی ہیں نا سرحدوں کی، اس وقت تو نہیں تھیں۔ خیر اب کھانا کھانے کے بعد طارق صاحب سے گفتگو شروع ہوئی۔ ہم نے کہا جی ہم نے ادھر جانا ہے، انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے، میں بھی گاڑی لے لوں گا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، اگر آپ کو سہولت ہو اور اگر کوئی تقاضے ہوں، کام ہوں، تو پھر آپ ہماری وجہ سے اتنا تکلف نہ کریں۔ اور کیونکہ 2 دن پہلے وہ مدینہ ملنے بھی آئے تھے، 700 کلومیٹر دور ہے، آنا جانا اور مل کے واپس چلے جانا، یہ ان کی عقیدت اور محبت کی دلیل تھی۔ تو خیر انہوں نے کہا جی ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ کہ ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہو، ہم آپ کو اصرار نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی طیب اس وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اور فرعون غرق ہوا تھا۔ میں نے کہا بھی دیکھیں اس کی تحقیق کریں، تصدیق کر دیں، اگر واقعی صحیح یہ بات ہے تو ہم وہاں سے آگے چلیں گے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے وہاں کوئی خوبصورت منظر اور سینری دیکھنے قطعاً نہیں جانا، نبی علیہ السلام کی نسبت سے جانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 42 سال سے یہاں پر ہوں، 41 یا 42 سال سے، اور یہاں یہی معروف ہے، اور میں خود بھی بچوں کے ساتھ جاتا رہتا ہوں۔ ان کے گھر سے وہ 250 کلومیٹر ہے، تبوک سے آگے وہ 245-50 کلومیٹر ہے، تو میں جاتا رہتا ہوں، اور یہاں مستقل یہی مشہور ہے۔ میں نے کہا بھی لوگوں کی مشہوری تو اپنی جگہ، لیکن کوئی اور تصدیق شدہ بات بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس تو یہی معلوم ہے کہ ہم برسوں سے یہاں ہیں، اور ہم بھی جاتے ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں، اور اسی نسبت سے جاتے ہیں۔ خیر پھر انہوں نے کہا جی 12 چشمے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے فرمایا کہ فضرب بعصاک الحجر، وہ بھی وہاں راستے میں ہیں، اور شوق ہو گیا اچھا جی وہ بھی دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی بھی وہاں پر ہے راستے میں۔ ہم نے کہا جی اب تو ضرور جانا ہے، پہلے سے بھی چیزیں طے تھیں، لیکن یہاں آنے کے بعد ان کے کہنے کے بعد تو اور شوق بڑھ گیا کہ اب چلنا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہم بھی چلیں گے ساتھ۔ خیر اس طرح کی بات چیت ہوتی رہی، اور ہمارے مفتی نعمان صاحب اپنی ریسرچ پہ لگے رہے کہ بھئی یہ جگہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ ہم نے کہا جی آپ اپنی تحقیق کرتے رہیں، جیسے ہی آپ سمجھیں گے جانا سے بہتر ہے تو ہم چلیں گے، نہیں تو صبح کچھ اور سوچ لیں گے۔ بہرحال اب رات ہو گئی، کعبہ وغیرہ پی لیا، اب سونے کا وقت تھا، تو کہنے لگے جی یہ تو ایک چھوٹا کمرہ ہے، آپ 5 لوگ ہیں، تو میں نے ایک پڑوس میں ایک دوست ہیں قریب میں کہیں رہتے ہیں،
ان کے یہاں بھی میں نے ایک کمرے کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ کچھ ادھر رہنا چاہیں کچھ ادھر رہنا چاہیں. میں نے کہا نہیں ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے. اس کے بعد ہم لوگوں نے وہیں پہ جناب وہ ایک صوفہ تھا، اس صوفے کی تو میں نے وہ ہٹائی، وہ جو کیا کہتے ہیں یہ صوفے کے اوپر گدیاں یہ ہٹائیں اور میں تو لیٹ گیا. 4 سیٹ والا صوفہ تھا. میں نے کہا جی میری تو یہ سیٹ پکی ہو گئی، میں سو رہا ہوں. پھر سب لوگ الحمدللہ سو گئے اور آرام ہوا. رات کو ہیٹر انہوں نے آن کر دیا، کچھ دیر بعد خیر ہم نے بند کروایا، بڑے آرام سے سوتے رہے. ہم نے سوچا یہ تھا کہ صبح 4:30 بجے جو ہے ہم تبوک سے روانہ ہوں گے اور طیب اسم کی طرف جائیں گے، جہاں وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تھے، کراس کر گئے تھے اور فرعون غرق ہو گیا تھا. خیر اب 4:30 بجے اٹھے تو ایک ایک کر کے واش روم جانے لگے. اس میں کچھ ٹائم ہوا، پھر عورتوں کا پتہ لگا جی اور دیر ہے. 6:01 پہ فجر کی اذان تھی. ہم جب تیار ہوئے تو 5:45 ہو چکے تھے. میں نے کہا بھئی یہ غیر ضروری دیر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اب کیا کریں، نکلیں. تو ہمارے جو علیم صدیقی صاحب سے جو گاڑی چلا رہے ہیں، ان کا بھئی بات سنیں، راستے میں ہم کہیں بھی نماز کے لیے رکیں گے نا وہ اسٹاپ ہمارا آدھا گھنٹہ کھا جائے گا تو یا 20 منٹ کھائے گا، تو آپ 15 منٹ یہی انتظار کر لیں تاکہ ایک اسٹاپ کم ہو جائے. کہ جی بات تو معقول ہے. میرے دل میں یہ تھا کہ نکلیں، جب نکلیں گے تو چل پڑیں گے اور یہاں رہیں گے تو کوئی اور چیز جو ہے نا بیچ میں نہ آ جائے. انہوں نے کہا جی ایک اسٹاپ کو کم کریں، اسی اسٹاپ کو آپ 12-15 منٹ جو رہ گئے ہیں گزار لیں. خیر الحمدللہ ہم لوگوں نے جیسی اذان ہوئی پھر نماز ادا کی باجماعت ان کے گھر پہ، عورتوں کو بھی بلا لیا. اور صبح انہوں نے معذرت کر لی کہ بھئی ہمیں چونکہ پہلے علم نہیں تھا، آپ کا پروگرام تبوک سے آگے کا بھی ہے اور کیونکہ میری جاب اور بچوں کے اسکول ساری چیزیں جو ہیں نا وہ میں نے کوشش کی ہے رات میں، لیکن بچوں کو واپس لانے کے لیے کوئی مجھے دوست مل نہیں رہا اور کہ وہ رات تک ٹھہرتا تو میں نہیں جا سکوں گا. میں نے کہا جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی گاڑی اپنے اہتمام کے ساتھ ہم موجود ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. خیر 6 بجے نکلے. اب وہ گھر سے نکلتے ہی وہ اسٹیشن نظر آ گیا جس کو رات کو دیکھنا تھا. تو 1 منٹ میں خیال آیا کہ رکوں بھائی، لیکن کہ نہیں اب ہمارا جو اگلا کام ہے نا وہ بہت اہم کام ہے. جذبات بہت زیادہ تھے، شوق بہت زیادہ تھا اور یہ اہم کام ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. یہ پھر کبھی اللہ تبوک میں لے کر آئیں گے، پھر دیکھ لیں گے. ترکی اسٹیشن کو اتنی بات تو نہیں ہے، اصل تو انبیاء کی نسبت ہے. خیر ہم چلے. اب چلتے ہوئے جا رہے تو راستے میں مفتی نعمان صاحب کو ایک مسجد نظر آئی، اس کا نام تھا محمد بن منکدر. ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں محمد بن منکدر. تو اس سے محسوس یہ ہوا کہ بہت سارے تابعین کا بھی تبوک میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا. دوبارہ اللہ کا بھی اگر لے جائے گا تو انشاءاللہ مزید چیزوں کو بھی دیکھیں گے. جیسے ہم مدینہ سے نکلے اور تبوک تک پہنچے تو راستے میں بہت سارے ایسے مقامات اور ایسی وادیوں کے نام لکھے ہوئے آ رہے تھے جس کا حدیث میں کہیں نہ کہیں تاریخ میں ذکر ہے. تو بہت ساری چیزیں وہاں تبوک میں اور بھی ہوں گی. خیر ہم چل پڑے. اب جیسے ہی چلے ہیں، اب پیٹرول پمپ پہ گئے تو پہلا پیٹرول پمپ بند، دوسرے پہ گئے تو دوسرا بند، تیسرے پہ گئے تو تیسرا بند. یا اللہ اب کیا کریں، کوئی 6:30 پونے 7 کا وقت ہوگا لگ بھگ. تو علیم صدیقی صاحب نے کہا کہ بھئی اگر میں نے کہا بھئی ہائی وے سے لے لیں گے، کیوں آپ بار بار انتظار کر رہے ہیں، پریشان ہوں گا. جی یہاں ہائی وے پہ پیٹرول کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. جب آپ نکل گئے تو اب 200-300 کلومیٹر پیٹرول نہیں ہے. آبادی کو اگر آ گئی تو آ گئی. یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ لاہور سے پشاور جا رہے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ملے گا. یہاں تو سب لوگ اپنے ٹینک فل کرا کے چلتے ہیں اور ایک شہر سے جا کے دوسرے شہر ہی پہنچتے ہیں. تو وہاں کا رواج کچھ اور ہے اور راستے میں آبادیاں ہی نہیں، گھنٹوں گاڑی چل رہی ہے، آبادیاں نہیں، اور اسپیڈ بھی 120 کلومیٹر لگ بھگ. تو اس طرح کا علاقہ. تو خیر پھر ہم نے سوچا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم 4:30 نہیں نکلے، ورنہ تو 2 گھنٹے آپ نے سڑک پہ لگانے تھے پیٹرول کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے گھر پہ تھے اور 7 بجے پیٹرول پمپ کھلے تو پیٹرول ڈلوا کے پھر ہم لوگ ہائی وے پر آ گئے. اب خیر شوق بڑھتا چلا جا رہا تھا اور سفر ہمارا جو تھا وہ کس طریقے سے تھا کہ پیر کی صبح تہجد کے وقت میں ہم لوگ مدینہ طیبہ سے نکلے تھے اور 46 گھنٹے کا سفر کر کے ہم واپس مدینہ پہنچے تھے، جس میں سے تقریباً 12 گھنٹے طارق صاحب کے گھر میں رہے تھے، 11-12 گھنٹے، اور باقی سفر ہی سفر تھا گاڑی میں، اور 2 گھنٹے یمبو میں واپسی پہ رکے تھے. تو زیادہ سفر تھا، آرام تھوڑا تھا. نیند کی بھی تھکاوٹ تھی، ایک وہ تھا. اب چلتے جا رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے. اب ڈرائیور صاحب بھی جاگ رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میں بھی جاگ رہا ہوں. پیچھے والے کچھ نیند لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، بہرحال چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا.
راستے میں ایک جگہ جب ہم کچے میں تھے نا تو زبردست قسم کا جمپ آیا اور عورتیں جو ہیں وہ نیند لگ گئی ہوگی تو کسی کی ایک دم نا ہلکی سی آواز چیخ کی نکلی جھٹکے کی وجہ سے. تو مفتی نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے پھر کہا کہ بھئی دیکھیں جس کے پاس ڈرائیونگ کے لیے اسٹیئرنگ ہے نا اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نصیحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے سفر میں تھے اور حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس اونٹوں کی باغ تھی، جن اونٹوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ جب تیز دوڑانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسے نہ کرو، تمہارے اوپر یہ آبگینے سوار ہیں قواریر. یعنی راستے میں چلتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کا خیال رکھا اور نرم لوگوں کا، کمزور لوگوں کا خیال رکھا. تو مفتی صاحب نے جو ہے نا وہ حدیث یاد کروائی. تو خیر چلتے رہے اور بالکل بارڈر کے قریب پہنچ گئے. اب جناب ہر جگہ فوج نظر آئے، کوئی فوجی گاڑی نظر آئے تو کہیں ایک پوری چھاونی سی نظر آئی فوجی. اور بالکل آخر اب جناب ہمارے جو ڈرائیور صاحب تھے نا گاڑی، علیم صدیقی صاحب، یہ پریشان. انہوں نے کہا جی اگر یہ انہوں نے منع کر دیا نا ہمیں واپس جانا پڑے گا، آگے نہیں جا سکتے. ہم نے تو بالکل آخری ایج پہ جانا ہے جہاں آگے راستہ کوئی نہیں ہے، اس کے آگے کوئی روڈ سڑک ہی نہیں ہے، وہاں ہم نے جانا ہے. تو یہ آج بہت سیکیورٹی محسوس ہو رہی ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا نا یلا تو پھر واپس ہی نکلنا پڑے گا. خیر دعائیں شروع کر دیں، یا اللہ عافیت رکھنا، اتنی دور سے چل کر آئے. خیر چلتے بالکل آخری جگہ سے پہلے نا وہ فوجی نے وہاں لگی ہوئی تھی بیریئر لگا ہوا، بیریئر نہیں ایک رکاوٹ تھی، فوجی کھڑا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا بھی کیا بات ہے کدھر جانا ہے؟ تو اس کو پھر مفتی صاحب نے عربی میں اس سے بات چیت کی اور سمجھ تو وہ رہا ہی تھا کہ کہاں جانا ہے، مستقل لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. تو ہم نے اس کو بتایا تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، بس ربع ساعہ 15 منٹ میں واپس آ جاؤ، 15-20 منٹ لگاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ. ہم نے بڑا شکر کیا کہ چلو 15 منٹ 20 منٹ کی اجازت مل گئی، ہمارا کام ہو گیا. اب اس کی اس پوچھ گچھ کی وجہ سے نا ہماری طبیعت میں یہ تھا کہ وہاں پہنچ کے جلدی واپس آ جائیں اور دیر نہ لگائیں. خیر وہاں پہنچتے ہی جناب ریکارڈنگ شروع کی. میں نے کہا بھائی جلدی کریں، ایسا نہ ہو 15 منٹ دیکھنے میں ہی لگ جائیں، تو فوری طور پر جو ہے نا اپنے کاموں کو کریں. مفتی نعمان صاحب کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالآخر فوجی ہے، اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہے، تو اس نے اپنی پوزیشن کا احساس دلانے کے لیے آپ کو کہا 15-20 منٹ میں واپس آ جائیں، آپ گھنٹہ بھی گزار لیں گے واپسی پہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو. میں نے کہا بھائی غیر ملک ہے اور بارڈر پہ کھڑے ہوئے، ایک طرف اردن نظر آ رہا ہے، ایک طرف مصر نظر آ رہا ہے، ایک طرف فلسطین نظر آ رہا ہے، تو اتنی بھی اپنے ملک میں تھوڑی ہے، تو اتنا بھی نہیں ہو، ہم تھوڑا سا جلدی ہی کرتے ہیں. خیر مفتی نعمان صاحب آرام سے لگے رہے. اچھا وہاں جب پہنچے عجیب جذبات تھے، عجیب احساسات تھے. یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ جگہ بھی کبھی ہم پہنچ سکتے ہیں جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک معجزہ ظاہر کروایا اور اتنی بڑی مدد ایمان والوں کی عطا ہوئی. اچھا یہاں ایک بات واضح کر دوں میں، جو مقامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نا وہ تقریباً بالیقین بالکل ٹھیک ہیں، ان میں اختلاف بھی کم ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی کم ہے. لیکن پرانی امتوں سے متعلق، پرانے انبیاء سے متعلق جو یہ مقامات ہیں اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، احتمال ممکن ہے. ہزاروں سال پرانی بات ہے اور اس وقت کچھ ایسا نظم نہیں تھا صحابہ کرام والا، اس امت والا کہ ہر چیز کو محفوظ کر لینا. تو جو بھی مفتی صاحب نے سرچ کیا، کتابوں میں دیکھا کہ مصر سے اتنی دور فلاں، پھر یوٹیوب پہ دیکھا، تو امید یہی ہے کہ ہم صحیح جگہ گئے ہیں. اب جیسے اصحاب کہف کا ایک غار ہے، یہ دنیا میں غالباً 4 جگہ پہ بتایا جاتا ہے. تو اس قسم کی کوئی غلطی کا ہو جانا یہ بہرحال ممکن ہے، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. اپنی طرف سے جو تحقیق کی اور جو کچھ کیا، جو بتایا گیا، تو ہم اس جگہ پر پہنچے. اور یوٹیوب میں بھی ایک ویڈیو دیکھی باقاعدہ، مفتی صاحب ساری رات لگے رہے، کچھ اور آرام بھی کیا لیکن سرچ بھی کرتے رہے، کتابوں کو بھی دیکھتے رہے. تو اس میں بھی وہی تصویریں اور وہی ویڈیو، ایک عربی کی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے پورے نقشوں کے ساتھ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے، یہ ہوا، اور وہی ساری ویڈیو اس نے بنائی بھی تھی باقاعدہ نقشوں کے ساتھ، اور کہ جی پوری اس کی جو ہے نا تفصیل تھی، ڈاکومنٹری تھی 24 منٹ کی تقریباً. تو اس کو بھی مفتی صاحب نے دکھایا، میں نے بھی اس کو خود دیکھا. تو بہرحال یوٹیوب بھی کوئی حجت نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا واضح کر دینا ضروری ہے. بہرحال ہم تو اسی نسبت سے تھے
بالکل سامنے مصر ہے، سعودی عرب ختم ہو رہا ہے، آگے پانی ہے۔ وہاں جب گئے تو اتنا خوبصورت منظر، اتنا خوبصورت منظر، بلکہ راستے سے ہی سمندر اتنا خوبصورت، اتنا شفاف اور نیلا پانی، حیران ہوتے تھے۔ اور جو تھکن تھی نا وہ سب وہاں پہنچتے ہی دور ہو گئی۔ تھکن کسے کہتے ہیں؟ تھکے ہوئے تھے، نیند بھی پوری نہیں تھی، بے آرامی تھی، لیکن وہاں پہنچتے ہی تھکن ایسے دور ہوئی جیسے کبھی تھکے ہی نہیں تھے۔ اتنا خوبصورت منظر تھا، اور ساتھ وہ جو جذبات پیچھے سے جوڑ رہے تھے نا، اس نے اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ پرکیف بنا دیا تھا۔ خیر یہ موقع کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا تھا۔ بنی اسرائیل یہ مصر کب آئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے تو یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو یہ تب آئے تھے، اور بنی اسرائیل آ کے حکمران بنے تھے مصر کے۔ لیکن جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے رہے، اللہ نے عزت دیے رکھی۔ جب انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا اور غفلت میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے، اللہ نے پانسا بدل دیا۔ جب یوسف علیہ السلام تھے مصر میں تو یہ بنی اسرائیل والے حکمران تھے، یوسف علیہ السلام حاکم مصر تھے، اور ان کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا تھا قبطی قوم کے اوپر۔ یہ رعب اور دبدبہ خوف خدا کا تھا، عمل کا تھا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد آگے آنے والی نسلیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ گئیں، ان کا رعب، خوف، دبدبہ سب ختم ہو گیا۔ اب مصریوں کے دل میں یہ آیا یہ تو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، سارے خارجی ہیں، یہ کیسے ہمارے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ نے ان کی مدد چھوڑی، اس کے بعد جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا۔ مصری جو ہیں وہ حاکم بن گئے اور یہ جو ہیں نیچے آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا، اور بنی اسرائیل کی نجات کا جو فیصلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور فرعون کو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اور دوسرا کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے پہلے تو طعنہ دیا، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے اپنے یہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی؟ اب تم کہتے ہو کہ قوم کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال مختلف باتیں ہوئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک شخص، آپ نے جب مکہ مارا فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گیا، اسی وقت موت آ گئی، اس کا بھی ذکر اس نے فرعون نے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی اور اپنی قوم کی بھی تربیت کی، ان کو بھی کہا کہ دیکھو اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات تو دی تھی، لیکن کب؟ جب وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر چکی تھی، توبہ طائب ہو چکی تھی، تربیت بھی ہوتی رہی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتی رہی۔ جب انہوں نے توبہ کر لی تب اللہ نے نجات دی۔ جب تک وہ نیکی پر نہیں آئے، گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو ان کو نجات نہیں ملی تھی۔ اب ایک رات کو اللہ کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کی جماعت کو راتوں رات مصر سے لے کے نکلے۔ آپ کا ارادہ شام کی طرف، دوسری طرف جانے کا تھا، لیکن جہاں اللہ لے جانا چاہے بندہ پہنچتا وہیں ہے۔ اب یہ یہاں پہنچ گئے کہ آگے سمندر ہے۔ جب یہ کہ صبح ہوئی، روشنی آئی تو آگے سمندر تھا۔ بنی اسرائیل والے پریشان، ہم کون سا راستہ بھٹک گئے، کہاں آ گئے؟ تھوڑی دیر میں دیکھا پیچھے سے بہت بڑا غبار گرد کا اٹھ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر کو لے کے پہنچ گیا۔ تو بنی اسرائیل والے تو بڑے پریشان ہوئے، ناشکری قسم کے لوگ تھے، کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، ہم تو چوہوں کی طرح مر جائیں گے۔ آگے ایک سمندر ہے پانی والا، پیچھے اس کی لشکر کا سمندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ ہم تو انا لمدرکون، ہم تو پس گئے، ہم تو پھنس گئے۔ جیسے ہی یہ انہوں نے بات کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال بھری آواز، یقین بھری آواز آئی اور کہا کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ آپ سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی ماریے۔ اب غور کریں،
عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ سامنے دشمن ہے، ہاتھ میں ہتھیار، پوری بنی اسرائیل کے پاس ایک اکیلی لاٹھی ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، اگر مارنا ہی ہے تو فرعون کے سر پہ مارو تاکہ وہ مرے اور مسئلہ حل ہو جائے، پانی پہ، سمندر پہ لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا؟ تو نظر کیا کہہ رہی ہے، خبر کیا کہہ رہی ہے؟ یہی نظر کہتی ہے نا کہ سود آئے گا تو مال بڑھے گا، اور خبر کہہ رہی ہے کہ سود آئے گا تو تباہ ہو جاؤ گے، جو پہلے سے ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خبر پہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کو نہیں دیکھا، خبر کو دیکھا، اور انہوں نے جب عصا کو مارا تو اللہ فرماتے ہیں فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ اونچے اونچے ٹیلے بن گئے اور پہاڑ میں راستے، سمندر کے اندر راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چل پڑے۔ فرعون بھی قریب آ چکا تھا، اس نے جب دیکھا تو پہلے تو وہ ڈرا، رکا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ ڈوب کے رہے، اس کا معاملہ ہو جائے ختم۔ وہ گھوڑی پہ سوار تھے اور فرعون گھوڑے پہ تھا، انہوں نے اپنی گھوڑی جو ہے وہ فرعون کے گھوڑے کے آگے کی، گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کے آگے بڑھا، اب فرعون آگے چونکہ بڑھ ہی چکا تھا، تو جب وہ آگے بڑھ گیا تو آگے جا کے کہتا ہے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، ابھی بھی اس کی فرعونیت ختم نہیں ہوئی، کہنے لگا دیکھو سمندر میرا کیسے حکم مانتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نکل گئے، سمندر نے حکم ماننا تھا تو راستہ نہ بنتا، لیکن عقل جب ختم ہو جاتی ہے نا تو دیکھو سمندر کیسا میرا حکم مانتا ہے۔ اور فرعون جو ہے وہ سوار ہوا، اس راستے پہ چلا، اور پیچھے جب آخری فرعونی بھی، لشکر کا آخری فرعونی بندہ بھی جب داخل ہو گیا، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کراس کر چکے تھے، اور پیچھے سے وہ راستے بند ہونے شروع ہو گئے، اللہ کا حکم آیا اور وہ سب پانی بن گئے اور سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ جس وقت یہ غوطے لگنے لگے نا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب فرعون کو غوطے لگے اور سمجھ آ گئی، عقل ٹھکانے آ گئی، تو پکار اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب ایمان لانے لگا۔ اب اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ الآن، اب آئے ہو، اٹس ٹو لیٹ، بہت لیٹ ہو گئے، بہت دیر کر۔ موت کے وقت تو سارے ہی مان لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی مانے۔ موت کے وقت تو فرعون بھی مان لیتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی پوری جو ہے نا وہ لشکر کو غرق کر دیا، لیکن فرعون کی لاش کو بچا لیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ رب العزت نے فرعون کے بدن کو بچا لیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی مصر میں میوزیم کے اندر اس کی لاش موجود ہے اور عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ تاہم اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی مفسرین نے لکھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ نے اس کے بدن کو بچا لیا۔ علماء فرماتے ہیں، بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس نے آخرت کی نشانیوں کو دیکھ کر غوطہ لگاتے وقت کہا تو تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو غیب کا ایمان نہیں تھا۔ ہمارا، میرا اور آپ کا ایمان کون سا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ ابھی ہم نے آخرت کی چیزوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان مناظر کو نہیں دیکھا، ہم سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن آخرت کی چیزیں دیکھنے کے بعد کا ایمان لانا وہ قبول نہیں۔ تو اس نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، وہ ایسے کوئی مومنٹس ہوں گے کہ دنیا سے رابطہ کٹ رہا ہوگا، آخرت سے راستہ جوڑ رہا ہوگا، یہ جاتی بھی محسوس ہو رہی ہے، وہ آتی بھی محسوس ہو رہی ہے، جب حقیقت کھل گئی تب وہ ایمان لایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، اللہ نے اس کے ظاہری بدن کو بچا لیا۔ ایک طرف تو وہ بات کہ عبرت کا نشان بنا دیا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی ایک نقطے کے طور پر یہ بھی بہترین بات ہے کہ ظاہری طور پر ایمان لایا، اللہ نے ظاہری جسم کو بچا دیا۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں گے، اللہ ہمارے جسم کو بھی انشاءاللہ بچائیں گے اور ایمان کو بھی بچائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، وہاں ہم نے پھر کیا کہتے ہیں اس سمندر کا نظارہ کیا، بہت خوبصورت، سامنے ایک طرف فلسطین نظر آ رہا ہے، اردن نظر آ رہا ہے اور مصر نظر آ رہا ہے، سعودی عرب کے بارڈر پر ہم ہیں، اور آگے راستہ کوئی نہیں، آگے صرف سمندر ہے۔ تو سیدھے ہاتھ پہ ایک راستہ تھا، وہاں پہ ادھر چلے گئے۔
وہاں ایک چشمہ تھا، ویسے ہی جیسے پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس چشمے کا پانی پیا۔ سمندر کا پانی جب میں نے پیا، اتنا کھارا اتنا کڑوا، پیا ہی نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ وضو کروں گا اور منہ میں کلی کرنے لگا، ہاتھ تو دھو لیے، کلی کرنے لگا تو کلی نہ ہو سکی، اور بالکل سامنے جو ہے نا وہ تھا چشمہ، قریب ہی چند منٹ کی واک پہ اوپر، وہ میٹھا تھا۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا وہ جب پانی پیا تو مفتی نعمان صاحب کہنے لگے جی پانی تو میں نے جناب اپنے ابو کے لیے لاہور گجرانوالہ لے کے جانا ہے، اور میں نے تو پانی بھرنا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ابھی بوتل کدھر سے لائے، پانی کہاں سے بھریں؟ اور آگے اس نے 15-20 منٹ کا ٹائم دیا ہوا، ہم پورا ٹائم گزار چکے، ہم نکلنا ہے یہاں سے۔ پھر انہوں نے فضائل سنائے کہ جی یہ جو چشموں کا پانی ہوتا ہے نا، یہ صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، تو مجھے تو لینا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، چلیں یہاں سے، ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ اب مفتی نعمان صاحب کہیں آگے نکل گئے، اور ان کی طلب سچی تھی۔ انہوں نے جناب ادھر جہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، آگے جا کے ادھر سے 5 لیٹر کا تقریباً 10 لیٹر کا خالی کین بھی ان کو مل گیا پانی بھرنے کے لیے، اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب واپس آ کے وہ پانی بھر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں حضرت چلیں اب وقت پورا ہو گیا۔ خیر انہوں نے جناب پانی بھر لیا۔ ہمیں یہ تھا کہ وہ جلدی یہاں سے نکلیں، اس وقت یہاں پانی کا وقت نہیں ہے، تو غیر ملک ہے، تو واپسی پہ کوئی فوجی جو ہے وہ کوئی بات نہ کر دیں، مشکل کوئی پیش نہ آ جائے۔ تو خیر ہم جناب انہوں نے پانی بھر لیا۔ جب پانی بھرا، اب گاڑی میں رکھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ آگے علیم صدیقی صاحب ہیں، میں ہوں، 2 آدمی پورے ہو گئے۔ درمیان والی سیٹ پہ 3 مرد ہیں جن میں سے ایک مفتی صاحب ہیں، اور پیچھے چھوٹی سیٹوں پہ 2 عورتیں تھیں۔ اور کیونکہ سردی کا اتنا سن لیا تھا کہ کافی سارا سامان سردی کے حساب سے لے لیا تھا، اوڑھنے کا اور پہننے کا، کہ بھئی برف باری میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، سفر ہے تو ساتھ دے لو۔ اب گاڑی چھوٹی تھی، کمپیکٹ تھی بالکل، اب اس کی جگہ نہیں بنی۔ اب مفتی صاحب سے مذاق بھی ہوتا رہا، اور جناب مفتی صاحب بھی خیر بھرپور مذاق کرتے رہے اور خوش ہوتے رہے ادب کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوئے کہ آپ اپنی گود میں ہی رکھیں، اور تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا جو بولے وہی کنڈا کھولے، جڑا بولے وہی کنڈا کھولے، تو ان کو بھی سنبھالنا پڑا۔ اب وہاں سے جب نکلیں، اب ساروں کو جو پیاس لگی ہے نا، اللہ نے ایسی پیاس لگائی، سب نے کہا مفتی صاحب 1 گلاس پانی مجھے دے دیں، تو دوسرے نے کہا جی مجھے بھی دے دیں، مجھے بھی دے دیں۔ تو پہلے ہم کو کہہ رہے تھے جی چلیں، پھر خود ہی ہم نے وہ پانی خوب پیا، اور سب نے پیا۔ اس وقت تک پیاس ہی نہیں لگی تھی، اور ایک جذبہ تھا، جب واپس آنے لگے تو وہ اب پیاس لگی تو سب نے وہ پانی پیا۔ پھر مفتی صاحب کا ایک اور واقعہ بھی سناتے ہیں آپ کو۔ عجیب انہوں نے نا ایک مذاق کیا، بہت خوبصورت مذاق۔ ایسے مذاق جو ہے نا یہ طبیعت کو خوش کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے کھانا کھایا، مدینہ طیبہ کی بات ہے، اس سفر کی نہیں۔ ایک جگہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد فیصلہ ہوا جی کھانے کے دوران کہ پیسے مفتی صاحب دیں گے، یہ مفتی صاحب کی طرف سے دعوت ہے۔ اب جناب مفتی صاحب اس کے پاس گئے، مفتی صاحب بھی تو مفتی صاحب تھے، انہیں پتہ ہے کیسے مسئلے سیدھے کرنے ہوتے ہیں۔ وہاں گئے، اس کو جا کے پاکستانی پیسے پکڑا دیے، 1000 روپے کے نوٹ۔ انہوں نے کہا جی میں تو ریال لیتا ہوں، میں تو پاکستانی لیتا نہیں۔ تمہارا ایک اور ساتھی تھے کہ مفتی صاحب تسی رہن دو، اسی ریال دے دینے۔ مفتی صاحب پھر واپس آ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ خیر مذاق کی بات ہوئی۔ ہم یہاں سے جب چلے نا تو واپسی پہ پھر وہی جو فوجی ناکہ تھا وہاں پہ آئے، تو خیر وہاں وہ فوجی وہ نہیں تھا۔ ہم اس کو غور سے دیکھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کہے گا نہیں کہے گا، لیکن وہ دوسرا بندہ وہ اپنا اس کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ خیر الحمدللہ ہمیں کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں ہوا، لیکن اور گاڑیاں اکا دکا آ رہی جا رہی تھیں۔ خیر ہم وہاں سے واپسی پہ آئے۔ راستے میں جاتے ہوئے جو مناظر سے اتنے خوبصورت تھے، دل تھا کہ بھئی یہاں بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر۔ کئی ایسی جگہ آئیں، لیکن ہم نے سوچا کہ کہیں نہیں رکنا، پہلے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، وہاں اللہ پہنچا دے، واپسی پہ موقع ہو کے دیکھیں گے۔ اب کیونکہ بھوک بھی لگنے لگی تھی اور پیاس کا تو انتظام ہو گیا تھا، اور طارق صاحب نے صبح چلتے ہوئے جناب کافی سارا کھانا جو ہے نا وہ دے دیا تھا۔ ان کا جی وہاں ہی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ ہم انہیں منع کرتے رہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، کر لیں گے، ہو جائے گا۔ انہوں نے اچھا خاصا جو ہے نا کئی چیزیں جو ہیں وہ کھانے کی دے دیں، جو واپس مدینے تک ہمیں کام آتی رہیں۔ اب کوئی 10 بج گئے ہوں گے لگ بھگ، تو راستے میں ایک جگہ گاڑی روکی، بہت خوبصورت جگہ پہ، وہاں کچھ ہٹ بنے ہوئے تھے، اور سمندری ہوا اتنی ٹھنڈی اور اتنی مزیدار اور اتنی تیز تھی کہ اتنا بھی مطلب مسلسل تیز ہوا چل رہی تھی جو رک ہی نہیں رہی تھی۔ خیر دسترخوان لگایا تو دسترخوان اب نہ لگے،
اب ایک دسترخوان کے کونے پہ کوئی چیز رکھی، دوسرے پہ کوئی رکھی، کوئی تیسری چیز نہیں تھی کہ وہاں کوئی بیٹھ گیا کہ بھئی کسی طرح اس کو تو کنٹرول کرو۔ پھر خیر ہم نے وہاں پہ ناشتہ کیا، انہوں نے چاول بھی دیے ہوئے تھے، سالن بھی، پھر ہم نے ایک ہی عربیوں کی طرح وہ جو سفرہ تھا نا اسی کو دسترخوان اور پلیٹ سب بنا لیا، اس کو بچھایا، اسی میں چاول ڈالے، اسی کے اوپر جناب جو اور سالن وغیرہ تھا ڈالا اور اکٹھا کھانا شروع کر دیا۔ پلیٹ وغیرہ تو ہم نے نکالی بھی نہیں، انہوں نے دی بھی تھی، کچھ ہمارے پاس تھی، ہم نے کہا بھی ایسے ہی کرتے ہیں، عربیوں میں دیکھا اسی طرح کھلا کھا لیتے ہیں۔ خیر وہاں کھانا کھایا، ناشتہ کیا، ادھر عورتوں نے بھی ناشتہ کیا، ان کو بھی پہنچا دیا، انہوں نے الگ سائڈ پہ دور، پھر پانی کی طرف بھی گئے، وہاں جا کے نا 2-3 چیزیں اور آئیں۔ ایک تو اب مجھے پیشاب آ گیا، تو سامنے دیکھا ایک عمارت ایسی تھی چھوٹی سی جو ٹوائلٹ محسوس ہوتی تھی، تو میں نے ساتھی سے پوچھا بھی ٹوائلٹ لگتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لگتی تو ٹوائلٹ ہی ہے۔ تو میں ادھر گیا تو جناب ادھر تو کتوں کی ایک پوری جماعت تھی، میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا بھائی ان سے ہی پنگا لینا، اور خیر وہ دعائیں کچھ پڑھ لیں، لیکن میں نے کہا بھئی واپس ہی آ جاؤ، اسی میں عافیت ہے، واپس آ گیا۔ اب پیشاب نہ رکے کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھئی میں ایک درختوں کے جھنڈ ایک طرف تھے، کھجور ٹائپ کا کوئی درخت تھا برل، تو میں نے کہا بھئی میں ادھر جاتا ہوں، تو میں تو فارغ ہو کے آتا ہوں۔ خیر میں وہاں گیا، فارغ ہو کے آ گیا، ٹیشو پیپر لے لیے، پانی لے لیا، سمندر کا پانی تو بہت تھا، تو واپس آ گیا۔ واپس آ کے ایک اور ساتھی کو بھی پیشاب آنے لگا، کہا جی مجھے بھی تقاضا محسوس ہو رہا ہے، اب چلے یہاں سے۔ میں نے کہا جناب وہ دیکھیں نا اتنا زبردست اللہ نے جو انتظام کیا ہوا ہے، آپ جائیں وہاں پہ، درخت ہیں، درختوں کے پیچھے جائیں۔ کہنے لگے نہیں مجھ سے ایسے سمجھ میں نہیں آتا، میں تو باقاعدہ کوئی ٹوائلٹ ہوگا وہیں ہی جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا جناب دیکھیں وہ بھی کبھی آ جائے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت اور جو حدیث سے باتیں ملتی ہیں نا، درخت نبی علیہ السلام کی آڑ کر لیا کرتے تھے، آگے آ جاتے تھے، آپ چھپ جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ ساری احادیث میں نے یاد کی، جو سارا مضمون یاد کیا کہ بھی نرم جگہ ہو، چھینٹے واپس نہ آئیں، ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے قبلہ رخ نہ ہو، تو اپنی طرف سے چند چیزوں کا خیال کرتے ہوئے میں تو وہ سارا وہ کام کر آیا ہوں، تو آپ بھی چلیں جائیں اسی نسبت کے ساتھ۔ کہنے لگا نہیں مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے، میں یہاں طبیعت میں آسانی محسوس نہیں کر رہا۔ کہ چلیں ٹھیک ہے۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک اور خیال آیا۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ سمندر کا ذکر فرمایا، جیسے عصر کی نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ جو پڑھ لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یا رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وہاں پہ مفتی صاحب سے میں نے کہا حضرت کوئی 3-4 احادیث، صاحب ان کی نا موبائل پہ ہزاروں کتابیں ہیں، چلتی پھرتی لائبریری ان کے ساتھ رہتی ہے، تو میں نے کہا جی مجھے کچھ احادیث روایت نکال کے دیں، تو میں یہاں ایک ریکارڈنگ کرواتا ہوں جس میں سمندر کا ذکر ہو، سمندر کے پاس کھڑے ہو کے۔ گھر میں بیٹھ کے کرنا تو ہوتا ہی ہے، زندگی سے ہو ہی رہا ہے، تو اب سمندر کے کنارے پہ وہ روایت بیان ہو جائیں جس میں نبی علیہ السلام نے سمندر کا ذکر فرمایا۔ پھر انہوں نے خیر 4 احادیث جو ہیں وہ نکال کے دیں، تو پھر وہ میں نے وہاں پہ ایک ریکارڈنگ کروا لی جو آپ لوگوں کو شاید آ گئی ہو۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ سفر کا چلتا رہا۔ اب واپسی پہ ہمیں کہاں جانا تھا؟ طارق صاحب نے 3 مقام بتائے تھے، ایک مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، دوسرا جہاں کا بھی ذکر کیا جہاں فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور تیسرا وہ 12 چشمے کی جگہ جہاں وہ معجزہ پیش آیا تھا، فضرب بعصاک الحجر والا، وہ بعصاک البحر تھا اور یہ حجر ہے۔ تو بالکل کونے پہ بارڈر پہ یہ جگہ ہے، اور پیچھے آئیں تو وہ 12 چشمے ہیں، اور پیچھے آ جائیں تو مدین ہے، پھر چلے جائیں 200 کلومیٹر آگے تو تبوک ہے۔ اب نے کہا جو سب سے آخری جگہ ہے وہاں پہلے جاتے ہیں، پھر واپسی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اور سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اب وہ درمیان والی جگہ ہم بھول گئے، مکنہ اس شہر کا نام ہے مکنہ، تو وہاں سے ہم سیدھا مدین پہنچ گئے جو شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اور وہاں گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ بھی بورڈ بھی لگے ہوئے تھے اور بستی شعیب علیہ السلام وہاں لکھا ہوا بھی تھا۔ تو وہاں آ گئے تو انہوں نے کہا بھی چلو اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ نہیں ڈراپ کیسے کر دیتے ہیں، واپس چلے۔ پھر وہ 30-35 کلومیٹر واپس گئے، اور وہاں جب گئے، اب وہاں جا کے جب دیکھا تو مفتی نعمان صاحب کہنے لگے تو وہ جگہ ہی نہیں ہے، 12 چشمے کدھر ہیں، تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ایک ہے کہ 2 ہیں کہ کیا ہے، 12 تو ہے ہی نہیں۔ اور علیم صدیقی صاحب جو لے کے گئے تھے کہنے لگے جی یہ بھی 2 جگہ تو وہ نہیں لگ رہی۔ لیکن ہم نے کیا کیا
کہ وہاں مستقل لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، عربی بھی تھے، کچھ سرکاری وردی میں سے فوجی وردی ٹائپ کے، کچھ غیر سول ٹائپ کے، اور کچھ لوکل مقامی لوگ تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے۔ ہم ان سے پوچھتے رہے، جب شعیب علیہ السلام کی بستی میں ہم گئے نا، بالکل وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا بھی اب وہ مس ہو گیا تو چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہاں اس بستی میں جو سرکاری لوگ کام کر رہے تھے، ہم نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی وہ مقام ہے۔ تو مقامی لوگوں کی جو ہم نے تحقیق کی اس کے مطابق وہ مقام وہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ خیر ہم لوگ پھر وہاں پہنچے، اور اس جگہ پہ جہاں 12 چشمے جاری ہوئے تھے، تو وہاں کا موقع کیا تھا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا، دعا کی، فرمایا کہ فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پانی پہ ماریے، پتھر پہ ماریے۔ اب انسان پھر سوچے کہ عقل سے اگر کام لے تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، پانی کی ضرورت ہے تو احتیاط کے ساتھ زمین کھودنا شروع کرو، کبھی شاید نکل آئے۔ لاٹھی کو پتھر پہ مارنے سے لاٹھی نے ٹوٹنا ہے، پتھر کا بھی کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ایمان والے کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ پتھر مارا، عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے نکل آئے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے کو پہچان لیا اور سب سیراب ہوئے۔ تو وہاں پہ وہ جو جگہ ہے اس میں 12 چشمے تو محسوس نہیں ہوتے کہ 12 الگ الگ ہیں، ایک کافی بڑی جگہ بنی ہوئی ہے اور مستقل لوگوں کا وہاں آنا جانا ہے۔ اور خیر وہاں ہم نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، اور مفتی نعمان صاحب نے اپنی خواہش کے مطابق اس چشمے کا پانی بھی بھر لیا، وہ باقاعدہ پاکستان لے کر آئے وہ۔ تو یہاں ہماری ایک زیارت یہ ہو گئی الحمدللہ۔ تو بہت دل کے اندر نا خوشی تھی اور ایک جذبات تھے، وہ تھکن وغیرہ کیا ہوتی ہے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور بہت اچھے طریقے سے ہمارا یہ سفر کے 2 چیزیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے تو واپس وہیں پہنچ گئے جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس بستی میں جب ہم پہنچے تو وہاں کام ہو رہا تھا، تو ہم نے جا کے جب احوال لیے، اور گورنمنٹ کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں بستی شعیب علیہ السلام، وہ طیب اسم تھی وہ جگہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے اور فرعون غرق ہوا۔ جب 12 چشمے تھے اس جگہ کا نام ہے مکنہ، موجودہ نام، اور اس جگہ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، عنب کر کے کوئی، بہرحال ابھی نام اس کا یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ جگہ تھی جہاں یہ بستی ہے، اور ہم اس بستی میں پہنچ گئے، اندر جانا چاہ رہے تھے تو ہم نے تفصیلات لی۔ انہوں نے کہا جناب، ہم نے 2 باتیں اس سے پوچھی، کہ وہ کنواں کدھر ہے، کیونکہ طارق صاحب نے کنویں کا بھی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی کنواں یہاں سے تقریباً 2 فرلانگ 1.5 کلومیٹر کے قریب ہے، کنواں ادھر ہے، بستی ادھر ہے۔ ہم نے سوچا بھئی ہم کنویں میں پہلے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کنویں میں پہلے گئے تھے، ہم پہلے کنویں میں جائیں گے، بستی میں بعد میں آئیں گے۔ تو خیر ہم لوگ پھر کنویں پہ پہنچے۔ اس کی بھی ایک اپنی تفصیل ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اس کے کچھ روایات موجود ہیں، وہ میں ابھی آپ کو یہاں سے پڑھ کے بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے۔ ہم اس کنویں پہ پہنچے، اب راستے میں باتیں ہو رہی ہیں مختلف قسم کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ کیا دعائیں مانگی، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ہماری پورا راستہ جب مدینہ سے نکلے اور واپسی تک یہی چیزیں چلتی رہیں، اور یہی جو گالی ہماری تھی کہ بس واقعات اور مختلف اعتبار سے۔ کنویں پہ پہنچ کے نا مفتی نعمان صاحب نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے نا یہاں ایک درخت کے نیچے مانگے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کی شادی بھی کرا دی تھی، گھر بھی دے دیا تھا، تو کوئی درخت تلاش کرے اور اس کے نیچے پہ مانگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو خیر وہ ہم نے کنواں بھی دیکھا اور وہاں جو ریکارڈنگ کرائی سارا، تو میں نے کہا بھائی بعض مردوں کے لیے نا، یا اکثر مردوں کے لیے، دوسری شادی کی خواہش کمر میں ہونے والی ایسی خارش کی ہے جہاں ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، خارش بھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور خارش بھی ختم نہیں ہو رہی۔ تو خیر اس طریقے سے جو مختلف باتیں ہوتے رہی، کہنے لگے بھائی کسی درخت کے نیچے جا کے دعا مانگ لو، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی جو ہے نا جانور لے کے کوئی خاتون آ جائیں اور آگے جا کے آپ کو گھر بھی مل جائے۔ تو اس قسم کی بعض باتیں جو ہیں ادب کے دائرے میں، کسی کوئی بے ادبی کے اندر نہیں، ایک اچھے انداز سے اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ خیر وہاں جا کے ایک عجیب ماحول تھا اور خوب دل کے اندر جو ہے نا ایک شوق اور جذبہ تھا، اور خوب دعائیں بھی مانگی۔ تو وہ کنواں تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کے باہر۔ تو اس کنویں کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ کیا تھے؟
ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے نا، وہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیلی کی حمایت کی جو حق پہ تھا، اور قبطی کو ویسے ہی سمجھانے کے لیے جو ہاتھ مارا وہ گیا، اس کے سینے پہ لگا، ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا، وہ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگلے دن بھی ایسا کچھ دیکھا تو بات کھل گئی، اور جب وہاں کے لوگوں کو پتہ لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نصیحت کرنے والے نے کہا دیکھیں پیچھے مشورے ہو رہے ہیں، آپ چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی ساز و سامان کے، بغیر کسی بات کے، کوئی تیاری کے، سفر کی، کھانے کچھ توشہ نہیں، چل پڑے۔ خائفا یترقب، پیچھے دیکھتے بھی تھے کہ کہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ چلتے چلتے یہ مدین پہنچے۔ اس علاقے کا نام مدین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور یہ ان کے نام کے اوپر ہے، ان کی اولاد بھی مدین کہلائی، یہ جگہ بھی مدین کہلائی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ داری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ تو یہ مدین پہنچے۔ راستے میں کئی دن کا سفر تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، طبیعت بہت نڈھال تھی، تو بہرحال قرآن کے اندر آتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ یہ 20ویں سپارے میں سورہ قصص کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ یہ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کنویں میں ہیں، کنویں کے پاس آ کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے لیے پانی جمع کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ دو ایسی عورتیں ہیں جو پیچھے کو کھڑی ہوئی ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہی، اور ان کے ساتھ بھی بکریاں ہیں۔ تو پوچھا قال فما خطبکم، ابھی تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی بات یہ ہے، قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہنے لگی کہ ہم جب تک یہ چرواہے چلے نہیں جاتے، ہم بچوں اپنے ان کو پلا نہیں سکتے، اور ہماری جو والد ہیں گھر میں کوئی اور مرد نہیں، وہ بوڑھے ہیں، اس لیے مجبوری میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَسَقَىٰ لَهُمَّا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ان کا کام کر دیا، بچیوں کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، وہ چلی گئیں، جانوروں کو پانی پلایا، وہ چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اور اس کے بعد وہاں سے آئے، اور ایک سائے کے نیچے، اب وہ سایہ درخت کا تھا یا کسی چٹان کا تھا، اس کے بارے میں صحیح اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ درخت کا تھا۔ بہرحال ایک سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ درخت کا سایہ تھا کہ چٹان کا۔ خیر، وہ آ کے اپنے سائے میں بیٹھ گئے، اور وہاں انہوں نے پھر اللہ سے مانگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں اس چیز کا محتاج ہوں جو تو مجھے عطا فرمائے۔ اب یہ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں کیا ہوا؟ فجاءته احداهما تمشي على استحیاء، ان دو عورتوں میں سے ایک واپس آئی اور حیا کی چال چلتے ہوئے، پاک دامنی کی چال چلتے ہوئے۔ اللہ ہماری بچیوں کو بھی ایسی چال عطا فرمائے حیا والی کہ اللہ کو پسند آئے۔ اللہ نے ان کی چال کا ذکر فرمایا، کتنی حیا والی چال ہوگی جس کا آج تک قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ چلے، وہاں جا کے شعیب علیہ السلام کو پوری خبر دی۔ انہوں نے کہا اب آپ پریشان نہ ہو، اب آپ ظالم قوم کی اپروچ سے دور ہیں، یہاں فرعون کا کوئی سلسلہ نہیں، اب آپ یہاں رہیں۔ اب یہاں تھے تو قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے ابا کو کہا ابا جان اگر آپ کو کسی ملازم کی، کام والے کی ضرورت ہے تو ان کو رکھ لیجئے، یہ امین بھی ہیں اور قوی بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بابت جب یہ سنا تو شعیب علیہ السلام نے اچھا کس وجہ سے کہا قوی اور امین؟ علماء نے لکھا کہ ایک تو ڈول کھینچنا، اور پھر وہ جب علاقے کے لوگ، بستی کے لوگ پانی پلا دیتے تو وہاں پتھر ڈال دیتے، عورتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، تو بچا کھچا پانی جو سائیڈوں میں پڑا ہوتا اپنے جانوروں کو پلا دیتی، تو انہوں نے ڈول بھی اکیلے کھینچا اور پتھر بھی ہٹا لیا، تو یہاں سے ان کی قوت ظاہر ہوئی۔ اور امانت کیسے ظاہر ہوئی؟ جب وہ بچی آئی فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، تو یہ چل پڑے۔ جب آگے چلے ہیں تو کیا کہا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا، کہیں تمہارے چہرے پہ نظر نہ پڑ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس وقت کی جو امت تھی چہرے کا پردہ وہاں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود خیال کیا، اور ان بچی نے جو بات کی
ایک تو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنا ہاتھ کو آگے کر لیا، اور وہ خود پانی پلانے کیوں نہیں جاتی تھی؟ ایک تو کمزور تھی، اور دوسرا مردوں کے ساتھ اختلاط پسند نہیں تھا۔ جو حیا والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ازلی حیا ہوتی ہے، ان کو بھی ڈنڈے سے نہیں کرایا جاتا، اندر ہی حیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پیچھے چلے، مجھے پیچھے چلایا، خود آگے چلے، تو کہا کہ یہ امین بھی ہیں اور قوی بھی ہیں، یہ بہترین ملازم ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین قال ذلک بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ یہ 20 سپارے میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو میں 2 میں سے ایک کی آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے اوپر کہ 8 سالہ بکریاں چراؤ اور 10 پورا کر دو تو آپ کی مہربانی ہے، لیکن زبردستی کوئی نہیں، اور اس کام کاج کے دوران آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ڈالی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک ٹھکانے کی پہلے ہی تلاش میں تھے، پھر ایک نیک اور بزرگوں کی طرف سے جب یہ بات آئی اور انہوں نے مانگا تھا، قبولیت دعا ظاہر ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہاں کر دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں جتنا عرصہ انہوں نے کہا تھا اتنا عرصہ انہوں نے بکریاں چرائیں۔ اب یہاں چند پوائنٹس ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت 7 روز سے کوئی غذا نہیں کھائی تھی، تو اللہ سے دعا مانگی۔ یہاں پہ کیا ظاہر ہوا؟ ایک تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی کو ضرورت ہے مدد کی، تو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہاں انہوں نے اس حالت میں بھی کسی کی مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ثم تولى، پیچھے چلے گئے، اگلے کی کام پورا کیا واپس چلے گئے، اس کے بعد کوئی اجرت کوئی تقاضا کچھ نہیں۔ یہاں سے ایک عجیب نقطہ مفسرین لکھتے ہیں، یہ مرد ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دو طرح کی عورتوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے۔ آج کل کے مردوں کو عورتوں میں 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ایک وہ جو کسی مجبوری اور ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکلی ہوں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نکلیں اور ان کا واسطہ پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ایک واسطہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں گھر سے مجبوری کی وجہ سے نکلتی ہیں، کوئی بھی مجبوری ہو، وہ بیماری ہو، وہ جاب ہو، یا کوئی مجبوری ہو، اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کا دل لبھانے کے لیے گناہ کے لیے باہر نکلتی ہیں، جیسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کا مطالبہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا 2 طرح کی عورتوں سے عموماً واسطہ پڑتا ہے۔ دونوں طرح کی عورتوں میں ہمارے پاس واضح جو ہے نا وہ اشارے موجود ہیں، واضح راستے موجود ہیں۔ اگر ہمارا واسطہ ان عورتوں سے پڑے جو مجبوری میں، جاب میں، بیماری میں، کسی تکلیف اور مجبوری کی بنا پر اپنے گھر سے نکلی ہیں، تو ہمیں چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کردار ادا کریں، ان کی مدد کریں اور پیچھے ہٹ جائیں، اور کسی قسم کا کوئی غیر شرعی تعلق اور رابطہ اور کوئی بات نہ ہو۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آگے آسانیاں عطا فرمائیں، اللہ اس نوجوان کو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام والا کردار پیش کرے۔ اور اگر کوئی عورت ہی گناہ کی دعوت دے، جیسے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دی، اب نوجوان کے لیے کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت، یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انی معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو حرام کی طرف نہیں آ سکتا، اور بچنے کی پوری کوشش کرے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو عزتیں عطا فرمائیں، تخت و تاج عطا فرمایا، اللہ اسے عزتیں عطا فرما دے۔ کردار سے نعمتیں ملتی ہیں، کردار بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا مال یہ کردار کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کردار اصل نعمت ہے، ہم کردار پیش کریں، اللہ دنیا کا مال قدموں میں ڈال دیں گے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جب چلے گئے، یہاں پہ اس بچی نے کیا کہا تھا؟ ان ابی یدعوک، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ بھی حیا کا جملہ ہے۔ کوئی نوجوان بچی جا کے یوں کہے کہ جی آپ میرے گھر چلیے، اور پھر یوں کہے کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں،
کتنا فرق ہے. چلتی ہوئی بھی چال آئی حیا کی, آگے ہاتھ بھی رکھ لیا اور کیا کہا, ان ابی یدعوک, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. تو حیا کے اعتبار سے ان معاملات کو ساتھ ساتھ سمجھیں. اور گھر آ کے اپنے ابا سے کیا بات کی, کتنی سمجھدار تھیں وہ بچیاں. ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ اگر آپ کو ضرورت ہے, اب ہم بھی بڑی ہو رہی ہیں, باہر نکلنا مشکل ہے, تو کسی کو آپ رکھ بھی لیں, اس طرح کا ایک مفہوم بنتا ہے نا. اور رکھیں اس کو جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. یہ دو شرائط اگر ملازم میں ہوں, عہدے دیتے ہوئے ان دو چیزوں کا خیال کر لیا جائے, مسئلے حل ہو جائیں گے. آج جتنے بھی سرکاری عہدے ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے میں ڈگریوں کو اور صلاحیت کو تو پھر بھی کہیں دیکھ لیا جاتا ہے, امانت کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا. قوی الامین دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, ڈگری بھی ہو, اہلیت بھی ہو, ساتھ امانت بھی ہو. امانت کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا. جب ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اعلیٰ ان تأجرنی ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندک. یہ ایک عجیب بات ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی 8 سال کر دو تو یہ تو ضروری ہو گیا, اور 10 کر دو تو بہت اچھی بات ہے. اب انہوں نے 8 سال کیے یا 10 سال, یہ قرآن کے اندر نہیں ہے. یہ بہت عجیب روایت ہے, بہت مزیدار. تفسیر در منصور میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کے پوچھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے کہ 10؟ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا, میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے بتاؤں گا. اب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 پورے کیے کہ 10؟ تو کہا مجھے نہیں پتا, میں جبریل سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا بھی 8 کیے کہ 10؟ کہا مجھے نہیں پتا, میں جو ہے وہ میکائیل سے پوچھ کے بتاؤں گا. اب جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل سے پوچھا, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں رفیع سے پوچھ کے بتاؤں گا. رفیع بھی ایک مقرب فرشتے کا نام ہے. اب میکائیل علیہ السلام نے رفیع سے پوچھا, ان کا مجھے بھی نہیں پتا, میں اسرافیل سے پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا, اسرافیل علیہ السلام نے کہا مجھے بھی نہیں پتا, میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام نے ایک بہت بلند شدت والی آواز دی, اللہ تعالیٰ سے پوچھا بلند آواز میں کہ یا اللہ 8 پورے کتنا عرصہ پورا کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 پورے کیے تھے. عام روایتوں میں کیا ہوتا ہے کہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بات مکمل ہو جاتی ہے, اس طرح کی روایت ہوتی ہے. اس کی روایت کیسی مزیدار ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس طرح پڑھتے تھے, حدثنی ابو سعید خدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن میکائیل عن الرفیع عن اسرافیل عن الذی تبارک و تعالی. اس طریقے سے یہ روایت پوری ہوتی ہے. تو ایک بہت ہی منفرد یہ روایت ہے. تو بہرحال یہ کنواں تھا. اس کنویں کے بعد ہم بستی میں آئے. یہ کنویں کی کچھ باتیں ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی بستی میں آ چکے تھے, ہم بھی بستی میں آ گئے. ہم پہلے کنویں میں گئے تھے, پھر بستی میں آئے. بستی میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال پھر وہاں رہے, اور 10 سال جب پورے ہو گئے تو پھر اپنے گھر والوں کو لے کے واپس مصر کی طرف گئے. اچھا, اس بستی کو ہم نے دیکھا, اس کی ویڈیوز موجود ہیں واٹس ایپ پہ, جن کو بھی چاہیے مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز. تو پہاڑوں کے اندر غار بنے ہوئے, گھر بنے ہوئے, ویسے مضبوط قسم کے اور بڑے بڑے. تو بہت بڑی جگہ تھی. اس کو پھر ہم دیکھتے رہے, اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے جو ہے نا اپنے مکانات بنائے ہوئے تھے. جیسے تو انہوں نے بنائے تھے نا شعیب حضرت صالح علیہ السلام کی بستی, وہ الگ ہے. اگر اللہ نے موقع دیا آئندہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے. اس دفعہ وہاں گئے تھے لیکن دروازے پر ہی ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا. کوئی بڑے آفیسر کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں گے تو ویسے انہوں نے کھول دیا, کوئی بھی جا سکتا ہے. اب شعیب علیہ السلام کی بستی کا حال بھی قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بھی موجود ہے, اس کے علاوہ بھی موجود ہے. تو سورہ اعراف میں کیا ترتیب ہے, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قَالَ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری. ایک تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. دوسرا کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم, دیکھو تمہارے پاس نشانیاں آ چکی ہیں. فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, کہ دیکھو اب تم ناپ تول میں کمی نہ کرو, کسی بھی چیز کے ناپ تول میں, دودھ دہی کپڑا مکان نہیں, میں بیوی کے تعلق عزت, اشیاءہم میں سارا کچھ آ گیا.
کہ تم ناپ تول کے اندر کمی مت کیا کرو۔ خاص طور سے تجارت آئی، وہ تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ دوسری وجہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تاجر تھے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور تیسری وجہ کیا تھی؟ کہ وہ لوگوں کو دین پر آنے سے روکتے بھی تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سب قرآن مجید میں ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ یہ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا آج ہمارے اندر بھی موجود ہے، ہمارے معاشرے میں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ شعیب علیہ السلام نے منع کیا، دیکھو تمہارے سامنے معجزات آ چکے، ہر چیز کھلی آ گئی، اب تو تم یہ تجارت کے اندر سیدھے ہو جاؤ، یہ لوٹ کھسوٹ اور یہ ناپ تول میں کمی بند کر دو، اور تم راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو جو باتیں کستے ہو، تنگ کرتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تو یہ بھی چھوڑ دو۔ اور وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم ایمان والوں کے اندر جو عیب تلاش کرتے رہتے ہو، تم ایمان والوں کے اندر جو عیب تلاش کرتے رہتے ہو، اب اس چیز کو بھی چھوڑ دو۔ یہ ایمان والوں کے اندر عیب تلاش کرنا یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ آج گھر کی کوئی عورت پردہ کر لے، اب خاندان والے ہی اس کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی نوجوان دین پر آ جائے، خاندان والے ہی نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی نوجوان کہے میں نے سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، جس میں نہ میوزک ہوگا، نہ ڈھول ہوگا، نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ مکس گیدرنگ ہوگی، نہ بے پردگی ہوگی، نہ کوئی نشے کی چیز ہوگی، نہ بارات ہوگی، تو خاندان والے نہیں چھوڑیں گے، کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ پرانی چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے قوم شعیب پر عذاب آیا۔ یہ جو وجوہات تھیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ایمان والوں کی کمیاں، ان کی غلطیاں، ان کے عیب تلاش کرتے رہتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم علماء اور دیندار اور صلحاء، اہل مدارس، اہل دین، اہل تبلیغ، اہل تصوف، نیک لوگوں کی برائیاں ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی قرآن میں ذکر کی گئی، اور اس عادت کی وجہ سے بھی وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام مدین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے۔ بہرحال یہ جو ناپ تول میں کمی ہے نا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں صرف دودھ اور کپڑا مراد نہیں ہے کہ ملاوٹ کر دی دودھ والے نے اور کپڑا کم دے دیا کپڑے والے نے، اور تول میں کسی نے اجناس کم دے دی، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں میں مراد ہے۔ میاں بیوی کا تعلق، خاوند چاہتا ہے کہ بیوی صرف میری بن کے رہے، لیکن درجنوں عورتوں پہ نظر ڈالتا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ اولاد یہ چاہتی ہے کہ باپ میرا ہر طریقے سے خیال کرے، لیکن یہ باپ کا خیال نہیں کر رہا، ناپ تول میں کمی کر رہا۔ کوئی ادارہ ہے، اسکول ہے، اور کوئی دکان ہے، کوئی چیز لین دین ہے، کوئی اور معاملہ ہے، دکاندار چیز تو ہر چیز کے اندر ناپ تول، آپس کے وعدے ہیں، تعلقات ہیں۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے پورا دے، میں اس کو پورا نہ دوں، ناپ تول میں کمی ہے۔ یہ دو بھائی میں ہو سکتی ہے، شیخ مرید میں ہو سکتی ہے، دو پارٹنرز میں ہو سکتی ہے، دو بہنوں میں ہو سکتی ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے۔ اب ایک بات سنیے ذرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھے اور جلدی جلدی رکوع سجدے کر رہا ہے، رکوع اور سجدے بڑی جلدی جلدی کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تم نے تو ناپ تول میں کمی کر دی۔ ناپ تول کی کمی میں رکوع سجدوں کی جلدی بھی ہے، تو ہر چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ راستوں پہ بیٹھ کے ٹیکس بھی لیتے ہیں، اور راستوں میں بیٹھ کے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ یعنی تم لوگ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے رہتے ہو کہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ملے تو اعتراضات اور شبہات کے دفتر کھول دیں اور لوگوں کو دین حق سے بیزار کریں۔ یہ آج بھی چل رہا ہے کہ بس علماء کی، نیک لوگوں کی غلطیوں کو اتنا کھول دو کہ لوگوں کو دین سے بیزار کرو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ باطل کا ہمیشہ یہ طریق رہا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا گیا، بہت فصاحت اور بلاغت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔
تو جب قوم بالکل نہ مانی تو آخر کار قوم نے کیا کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہا قوم کے سرداروں نے کہ دیکھو شعیب علیہ السلام، یا تو آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور آپ کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا یا تو یہ کہ آپ واپس جو ہے نا وہ اپنے دین پر آ جاؤ، جیسے قوم واپس اپنے دین پر آ جائے. حضرت شعیب علیہ السلام اور ہر نبی یہ کبھی کسی باطل طریقے پر نہ رہے کہ آپ کے ساتھی واپس آ جائیں، نہیں تو پھر ہم یہ آپ سب کو نکال دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو کہا کہ دیکھو جو ان کے ساتھ ہوں گے خسارے والے ہوں گے. پھر ہوا کہ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم کے اندر فیصلہ کر دیجئے انصاف کے ساتھ، اور آپ تو سب سے بہتر انصاف کرنے والے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگا. اللہ رب العزت کی طرف سے جو جواب آیا، فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، عذاب کی صورت میں جواب آیا کہ اللہ فرماتے ہیں پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، اور صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے. زلزلہ بھی آیا، چیخ بھی آئی، تو 2-3 قسم کے مختلف عذاب آئے جس سے وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. وہ جو کہتے تھے کہ تم لوگ خسارے میں ہو، خسارے میں یہ لوگ خود آ گئے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب وہ ان کے گھر ویران ہوئے تو معلوم یہ ہوتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا. وہ آباد بستیاں ختم ہو گئیں کہ جن مکانات میں یہ آرام سے اور عیش کی زندگی گزارتے تھے، عذاب کے بعد ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کسی کا کوئی قیام ہی نہیں تھا، کوئی آرام ہی نہیں تھا. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یعنی جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑے رہے. وہ قوم کو کہتے نا کہ تم خسارے میں جا رہے ہو، تم یہ علماء کی بات مان رہے ہو، خسارے میں جا رہے ہو، لیکن بالآخر اللہ نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فتولی عنہم، جب انہوں نے دیکھا واپس آئے اور ان قوم کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ ڈر جاؤ، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، پھر ہو کے رہا جو ہونا تھا. پھر مفسرین لکھتے ہیں، جمہور مفسرین نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور یہ حضرات جو ہیں یہاں سے مکہ مکرمہ آ گئے اور پھر یہیں قیام رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر یہ شعیب علیہ السلام کی بستی کو دیکھ کے جب ہم لوگ چلے واپسی، اب مدینہ طیبہ جانا تھا اور ظہر کا وقت قریب تھا، ایک جگہ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، آگے چلتے رہے اور یمبو ہم اب نئے راستے سے گئے، آئے کسی اور راستے سے، واپسی دوسرے راستے تھی جو ہائی وے نیا بنا ہوا ہے، اس راستے پہ چڑھے اور پھر ہم یمبو پہنچے. ہم کوئی 10 بجے کے قریب یمبو پہنچے. تو یمبو مدینہ طیبہ سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے تقریباً. یمبو جب پہنچے ہیں تو وہاں سمندر میں لائٹیں ہی لائٹیں، میلوں میل. پھر حیران یا اللہ یہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا، ان کا جی آئل ریفائنری ہے اور یہ سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، شاید دنیا کی بتائی کہ بہت بڑی. اور وہاں سمندر کے اندر ایک خوبصورت منظر تھا جو میلوں میل چلتا رہا ریفائنری کے ساتھ ساتھ. ہم بھی سڑک پہ جو ہے گاڑی جو ہے وہ دوڑتی رہی. پھر بالآخر ہم یمبو میں کسی کے گھر میں ٹھہرنا تھا اور وہاں مچھلی کی ہماری دعوت تھی. وہ مچھلی بھی ہمیں کبھی نہیں بھول سکتی. وہاں راستے میں کیا ہوا کہ جی اب رات کا کھانا یمبو میں کھا لیں گے، 10-15 منٹ آرام کر لیں گے. اب ادھر علیم صدیق صاحب کو نیند آنے لگے کیونکہ مستقل سفر آرام تو تھا ہی نہیں. اب 10 بجے خیر ہم یمبو تو پہنچ گئے اور راستے میں ان کو کئی دفعہ نیند آئی اور گاڑی بچی، اور اللہ نے بچا لیا، ساروں کو ہی بچا لیا، ان کو بھی، ان کی گاڑی کو بھی، ہم سب کو بھی. خیر پھر انہوں نے ہم سے پوچھا دن میں کہ جی وہاں کیا کھانا ہے. میں نے کہا بھئی دیکھ لیں. تو کہنے لگے مچھلی منگوا لیں. میں نے کہا مچھلی منگوا لیں. تو میں نے کہا بھئی وہ کون ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی وہ ایک صاحب ہیں میرے جاننے والے ہیں، وہاں کی ملازمت کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی پیسے ہم دیں گے، ان پہ بوجھ نہ پڑے، ایسے بن بلائی مہمان آ گئے تو اچھا نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ان کو کہہ دیتا ہوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بے تکلفی ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھی ٹھیک ہے جو بھی پیسے ہوں گے ہم دے دیں گے، ان سے کہ انتظام کر لیں. تو ان کے گھر تھوڑا آرام کر لیں گے، عشاء کی نماز وہاں پڑھ لیں گے. ہم وہاں پہنچے تو اب علیم صدیق صاحب کی ڈرائیونگ کر کے حالت بہت خراب ہو چکی تھی. تو وہاں پھر وہ انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ آرام بھی کیا. پھر ہم بھی خیر 1 گھنٹہ سو گئے.
کھانے کا حال بڑا کیا ہوا، انہوں نے جناب مچھلی کھانے سارے لگا دیے، اور اس کے بعد مچھلی نکالنے سے پہلے انہوں نے کچھ چاول نکالے، کالے سے رنگ کے چاول تھے اور خوب نمک والے۔ اب وہ نوالا ایک میں نے لیا تو پھر اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا، اور ایک اور ساتھی نکال رہے تھے، میں نے کہا آپ مجھ سے لے لیں۔ پھر انہوں نے مچھلی نکالی تو دیکھ کے ہم تو حیران پریشان ہو گئے، پوری سالم مچھلی سر سمیت پلیٹ پہ۔ اب وہ اندر ہی نہ اترے کہ یا اللہ یہ کیا چیز آ گئی، اس کا سر، آنکھیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، دانت بھی اس کے جو ہے نا وہ نظر آ رہے، منہ کھلا ہوا اس کا۔ اب وہ جب مچھلی سامنے آئی تو وہ بھی نہ کھائی گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو تھوڑا سا کہ پٹھان اپنا پیسہ کھاتا ہے تو اس حکمت کے تحت کچھ کھانا شروع کیا تو وہ کھائی ہی نہیں گئی، اور خیر پھر وہاں پہ تھوڑا آرام وغیرہ کیا، پھر واپس چلے، اور واپسی پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی کھانے پینے میں نا کیا کہتے ہیں مہمانوں کے مزاج کا بھی خیال کر لینا بہتر ہوتا ہے، تو ادھر اچھا رہتا ہے۔ ان کو نہیں کہا میں نے، گھر والوں کو میں نے کہا ان کو آئندہ کبھی جائیں گے تو پھر ان کو کہیں گے۔ وہ مچھلی دیکھی اور مچھلی دیکھ کے بعد دیکھتے ہی رہ گئے، اور پھر واپس وہاں سے نکلے تو جو ان کا بل تھا ان سے پوچھ کے ان کو پیسے بھی دے دیے تھے، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، تو جو انہوں نے بتایا پھر ان کو دے دیا، آرام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کیا، اور انہوں نے خوب مچھلی کھائی، وہ انہوں نے تو ڈٹ کے کھائی، ان کی تو ایک ٹیسٹ ڈیولپ تھا اور کھاتے رہے، اور ہم تو بس اس کو دیکھ کے، کھانا تو بات کی بات تھی، اس کو دیکھ کر ہی ہم جو ہے نا وہ، اچھا مجھے اندازہ تھا کہ عورتوں کو بھی اندر یہی حال ہوگا، تو بعد میں معلوم ہوا کہ عورتوں نے بھی صرف اس کی زیارت کی، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو ہم نے بھی اس کی زیارت کی اور کچھ کوشش کی کہ پٹھان اپنا پیسہ کھا لے، لیکن وہ جو ہے نا پٹھان پورا بن نہیں سکے، تو پھر اس کو صبر و شکر کے ساتھ پھر خیر آباد کیا۔ ان لوگوں نے کھایا، وہ جو 2 حضرات تھے وہاں کے، اور ہمارے باقی ساتھی نے بھی تھوڑا تھوڑا کچھ لے لیا، لیکن وہ کو خاص جو ہے نا ٹیسٹ تھا جو ہمارے مزاج سے بالکل مختلف تھا، تو مچھلی خوبصورت تھی، اچھی تھی، لیکن ہمارے مزاج میں نہیں آئی۔ تو یہاں ان کی کوئی برائی ہے، کوئی غلطی مقصود نہیں ہے، مطلب انہوں نے اپنے حساب سے ایک اچھا انتظام کیا بہت، لیکن وہ ہمیں جو ہے نا وہ مشکل پڑا۔ خیر تھوڑا آرام کیا، پھر 12 بجے کے قریب ہم جمبو سے نکلے، پھر ڈرائیونگ کرتے کرتے اور بدر کے قریب سے ہوتے ہوتے، بیر روحہ کے قریب سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں 2:30 بجے مدینہ طیبہ پہنچے۔ تو یہ ہمارا جو سفر تھا تبوک اور آگے طیب اسم اور مکنہ اور مدین سے ہوتے ہوئے تقریباً 46 گھنٹے ایسے تھے جو ہم نے اس سفر میں لگائے تقریباً، جس میں سے شاید 11 گھنٹے طارق صاحب کے گھر رکے اور پونے 2 گھنٹے جو ہے یمبو میں ان صاحب کے گھر رکے، باقی سفر ہی سفر، گاڑی ہی گاڑی، اور جہاں رکتے تھے بس وہ سفر ہی کے اندر ایک حصہ ہوتا تھا۔ تو راستے میں پھر مختلف واقعات اور امام حنیفہ رحمہ کے واقعات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے واقعات، اس طرح سے چلتے رہے، اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے، خاص طور سے ڈرائیور صاحب کو جگائے رکھنے کے لیے۔ ان کو بھی پاپ کارن بڑی پسند تھی، تو راستے میں ایک جگہ باقاعدہ پاپ کارن رک کے لی، میں نے بھی لی۔ اب یہاں تو میں پاپ کارن کھاتا ہوں، اچھا سا تعداد آ جاتی ہے، تو وہاں 5 ریال پتہ نہیں 6 ریال کا وہ تھا، تو اتنا سا انہوں نے پکڑا دیا، تو میں نے کہا اس سے تو میری داڑھ بھی گیلی نہیں ہوگی، اور زیادہ لینے کی جو ہے وہ ابھی لینے کا دل نہیں کر رہا، خوب مہنگی یہاں پہ۔ تو بہرحال مختلف انداز سے پھر یہ واقعات ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہوئے، کبھی علیم صدیقی صاحب واقعہ سناتے، کبھی مفتی صاحب سناتے۔ مفتی صاحب نے تو بہت واقعات کتابیں کھول کے، اور امام حنیفہ رحمہ کے اور علی رضی اللہ عنہ کے بہت علمی اور تحقیقی اور بہت ذہانت کے جو واقعات ہیں نا وہ سنائیں۔ اب دل یہ کر رہا ہے کہ ایک واقعہ میں بھی سنا دوں، اس کے اوپر بات مکمل کر لیتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ کا ایک واقعہ مفتی صاحب نے یہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک اور عالم تھے، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، نابینا سے تھے، اور ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ بیوی چاہتی تھی کہ کسی طرح جو ہے نا میں جان چھوڑاؤں اپنے اس شوہر سے، شکل اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ خوبصورت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے نکاح میں رہیں۔ تو اس طرح کا آپس میں ان کا معاملہ جو ہے نا کو بہت اچھا نہیں تھا، یہ رکھنا چاہتے تھے، وہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ، تو کوئی بیوی نے نا سخت بات کر دی، ان کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اچھا اگر، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر فجر تک تم نے مجھ سے بات نہ کی تو تمہیں 3 طلاق، اگر فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک، فجر کا وقت داخل ہونے تک تم نے اگر مجھ سے کوئی بات نہ کی تو تمہیں 3 طلاق۔ بیوی تو خوش ہو گئی۔ اب وہ تو ایسی چپ ہوئی
کہ لو جی میرا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ان کو کہنے کے بعد ذرا جذبات ٹھنڈے ہوئے نا، اب یہ بیوی کی منتیں کریں، اس کو کہیں کہ بھئی کچھ بات کر لے، یہ کوشش کیے جائیں، وہ چپ، وہ بات ہی نہ کرے، کہتے کہ بس میرا تو اذان ہے، فجر کا وقت داخل ہونا ہے، میری جان چھوٹ جائے کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کی، مطلب وہ بول ہی نہیں رہی نا، وہ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں بول رہی۔ اب یہ پریشان ہیں، اس کو غصہ بھی کر رہے ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں، نرمی سے بھی کہہ رہے ہیں، محبت سے بھی کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خوبصورت بیوی ہاتھ سے گئی، اب وقت گزرتا جا رہا ہے، بڑا پریشان، بیوی بول کے نہ دے۔ جب بہت ہی پریشان ہو گئے نا تو رات کے کسی وقت میں نکلے اور امام اعظم امام حنیفہ رحمہ کے پاس پہنچے۔ کہا جناب مسئلہ ایک بن گیا بڑا زبردست قسم کا، اور میں ہی کہہ بیٹھا ہوں اور بیوی اب بات ہی نہیں کرتی، ابھی اذان ہونی ہے، بیوی نکل جانی ہے میرے ہاتھوں سے، تو میرے لیے کچھ کریں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں، گھر جائیں، آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کی یہ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، طلاق نہیں ہوگی، آپ جائیں آرام سے۔ کہتے ہیں کہ وہ واپس تو آ گئے لیکن پریشان تھے، اور رات گزرتی جا رہی ہے، اب ان کی پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے، بیوی کی منتیں بھی کہہ رہے ہیں، اسے کہیں بھی اور وہ بات ہی نہ کرے۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کو میں نے کہا ہوا ہے لیکن ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کہیں جا بھی نہیں سکتے، گھر کی بات ہے کس کو جا کے بتائیں، ایک جگہ چلے گئے۔ اتنے میں اچانک اذان آئی کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد سے باقاعدہ اذان کی آواز آئی۔ بیوی تو خوش ہو گئی، اور خوش ہوتے ہی اس نے بات چیت شروع کر دی، کہنے لگی ہے میری جان تیرے سے چھٹ گئی، اب میری تیری باتیں ختم، اور مجھے تو 3 طلاق ہو گئی، اب میں جا رہی ہوں تیرے گھر سے۔ اب یہ اور پریشان، ابھی بیوی نے بات کی، ادھر دروازہ نوک ہوا کہ باہر گئے تو دیکھا امام صاحب تھے، کہ جی آپ نے کہا تھا طلاق نہیں ہوگی، یہ تو اذان ہو گئی۔ کہنے لگے کہ بھائی میں نے امام مؤذن کو جا کے کہا تھا فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوئی، ابھی فجر کا وقت ہی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، جا کے بیوی کی طرح آپ زندگی گزارے، ابھی کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ وہ تو فجر کا وقت ہوتا تو بات تھی نہ، وہ تو بات آپ سے کر چکی ہے، تو آپ کی جو شرط تھی کنڈیشنل کہ اگر تم نے بات نہ کی ہے، بات تو وہ کر چکی ہے، تو وہ آپ کی بات ختم ہو گئی اور آپ کی قسم پوری ہو گئی، آپ بھی اطمینان میں رہیں اور اس کو بتا دیں کہ تم ابھی نکاح میں ہو، ابھی تو فجر کا وقت ہی داخل نہیں ہوا۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ہوتے رہے، ایک دوسرے کو سناتے رہے، زیادہ تو خیر مفتی صاحب بھی پڑھ کے سنا رہے تھے، تو بڑے اچھے انداز سے وقت گزرا۔ تو یہاں سے مفتی صاحب نے ایک اور نقطہ بتایا، بھائی مفتی ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ فقہاء نے اس واقعے سے یہ سمجھا ہے کہ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ کے زمانے میں تہجد کی اذان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک ہی اذان ہوئی اور اس کو فجر کے سمجھا گیا۔ اگر تہجد کی ہوتی تو پھر یہ واقعہ اس طریقے سے پورا نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو فقیہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر بہت گہری ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں دین کے اندر صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم اپنی خاص رحمت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔